دعا مانگ کے ڈٹ جانا اور یقین رکھنا کہ میری دعا قبول ہوگی، یہ قبولیت کا راستہ کھولتی ہے۔ وہ دعا کیا کی تھی؟ جلالی طبیعت کے تھے، انہوں نے دعا نہیں کی تھی، بد دعا دی ہوئی تھی۔ آپ نے بد دعائیں شروع کر دینا، کسی کسی کا مزاج جلالی ہوتا ہے تو وہ بد دعا دیتے۔ وہ جو عورت تھی اس کی 25 بھینسیں تھیں، اور وہ انہوں نے جو سردی سے بچانے کے لیے اندر باندھی ہوئی تھی نا، تو وہ بھینس جو ترپ گئی تھی وہ 24 بھینسوں کے آگے اندر ڈیپتھ میں باندھی ہوئی تھی، اور بادل بولا، بجلی کڑکی، بجلی 24 بھینسوں کو چھوڑ کر ان کے اوپر سے گزرتی اس آخری بھینس پہ جا پڑی۔ بات یقین کی تھی۔ بھائی قرآن آپ نے پڑھا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم نے آپ کا آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھانا دیکھا ہے۔ یہ تو آپ ایسے آیت پڑھتے سنتے رہتے ہیں علماء سے، خطباء سے، لیکن یہاں ایک نیا فائدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہو جانا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ دل میرے میں خواہش پیدا ہو اور قبولیت میں دیر لگے، یہ ہو کیسے سکتا؟ حضور اپنے اس یقین کی بنا پر اللہ کی طرف دیکھتے تھے۔ اصل میں بات یہ تھی، میرے استاد تھے حافظ مختار احمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے تصوف میں استاد تھے۔ وہ ہمیں یہ سبق دیتے تھے کہ دعا مانگ کے بے چین ہو جایا کرو کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوئی۔ بعض لوگ وظائف پڑھتے ہیں، وظائف کے مطابق رزلٹ نہیں آتا، تو رزلٹ لینے کے لیے بے چین ہونا ضروری ہے۔ اس بے چینی میں اضافہ کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں، یہ صوفیاء کو پتہ ہوتے ہیں کہ میں نے کوئی بات اپنے نشانے تک پہنچانی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ بڑے طریقہ کار ہیں جو سٹیج پہ بیان بھی نہیں کیے جا سکتے، ایسے بھی طریقہ ہے کار۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ولیوں کے ایمان میں ساتھ یقین بھی ہوتا ہے، اور ہم جیسے عوام کے اندر وہ یقین وہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مذہبی لوگ بھی کسی جگہ پہ موقع ہوتا ہے کٹ مرنے کا، لیکن کٹ مرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ چکر کیا ہوتا ہے؟ اندر یقین نہیں ہوتا، یار پتہ نہیں شہادت ہونی بھی ہے کہ نہیں، مر نہ جائیے اور مر گئے تو شہادت پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اپنے عقیدے، اپنے نظریے اور اپنے مشن پر فیتھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت سے لوگ میرے جیسے ساتھی بیٹھے ہیں، بہت سے علماء پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں اس وقت تعداد زیادہ علماء کے دیکھ رہا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں کو غور سے سنیں۔ سنا، یقین ایسی دولت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مسند احمد صحیح حدیث ہے، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یقین سے بڑی دولت کسی کو عطا نہیں کی۔ سب سے بڑی دولت جو اللہ نے تقسیم کی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ یقین کی دولت ہے۔ ابو بکر صدیق اس کو روایت کرتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ العفو والیقین، اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں تقسیم کی، سب سے بڑی چیز یقین ہے، اس کے بعد عفو درگزر اور معافی، یہ دو بڑی دولتیں ہیں، لیکن پہلا نمبر آقا نے فرمایا یقین کا۔ سنا، اللہ کے ولی جب توجہ کرتا ہے، ولیوں کی توجہ کیا ہے؟ یقین، کہ پتھر دو ٹوٹے ہو جائے گا، یقین کے ساتھ جب وہ کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، میں نے بتایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈال دے گا۔ تو وہ جو نیک عمل ہیں وہ بھی ولیوں کے نیک عمل اور ہم جیسے عوام کے نیک عمل میں فرق ہوتا ہے۔ اس میں فرق میں نے بتایا، اس میں فرق اخلاص کا۔ وہ جو کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ حکم ملے وہ کر گزرنا۔
اللہ اکبر. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و امثالها، مجھے سورت ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا. علماء نے ڈھونڈ کے بتایا کس چیز نے اتنا بڑا بوجھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا اٹھائے ہوئے ہیں. اور سورت ہود کے الفاظ ہیں فاستقم کما امرت، جو حکم ملتا ہے اس پر ثابت قدم رہیں، جو حکم ملتا ہے اس پر ڈٹیں. سنا وہ حکم جو قرآن کے اندر بیان ہو چکا ہے وہ حضور کے وسیلے سے ہم تک بھی پہنچا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے حضور کے اوپر جو احکام خصوصی نازل ہوتے تھے جن کا کچھ حصہ حدیثوں میں بھی آ چکا ہے، وہ بھی حضور کے اوپر اللہ کی طرف سے آنے والی وہی ہے. اللہ کا اپنے محبوب کے اوپر جو الگ اور جداگانہ اور خصوصی فضل تھا، اور اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ جو علیحدہ اور جداگانہ قرآن کے علاوہ رابطہ تھا، ہر وقت حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھے اور اللہ کی طرف سے حضور کے اوپر ذاتی احکام اترتے رہتے تھے. ان کے حوالے سے اللہ نے فرمایا فاستقم کما امرتا، جو امر ملتا ہے محبوب، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے اس پر ڈٹ جائیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان صورتوں نے مجھے ضعیف کیا، بوڑھا کیا. اور حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، مسند احمد میں حدیث، جس نے ریاکاری کرتے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. اب پھر وہی بات آ گئی کہ بات بات پہ شرک کہنا وہ اور بات ہے. وہ اس شرک میں یہ لوگ فتوے لگانے والے خود مبتلا ہوتے ہیں. ایسا ممکن ہے کہ کوئی ریاکاری کے لیے کوئی کر رہا ہو، تو یہ اور چیز ہے. ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کے لیے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے پیسہ خرچ کیا اس نے شرک کیا. یہ اخلاص کی منافی ہوتی ہیں چیزیں. اور اس نماز روزہ اور زکوٰۃ کے اندر جب اللہ کی رضا ملحوظ ہوتی ہے، لوگوں سے شاباش لینا مقصد نہیں ہوتا، تو یہ ریاکاری سے پاک ہونے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو کر بندے کو اللہ کا ولی بناتی. ایک حدیث میں آتا ہے، صوفیاء نے خاص طور سے یہ حدیث زیادہ اپنی کتابوں میں نقل فرمائی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما سبقکم ابو بکر بکثرت الصلاۃ ولا الصیام ولکن بالشیء الذی وقر فی قلبہ. ابو بکر تم لوگوں سے آگے جو نکلا ہے اس وجہ سے نہیں نکلا کہ اس نے نفل زیادہ پڑھے ہیں، نفلی روزے زیادہ رکھے ہیں، بلکہ اس لیے آگے نکلا ہے اس چیز کی وجہ سے آگے نکلا ہے جو اللہ نے اس کے سینے میں سجا دی ہے. اس پر تمام صوفیاء کا اتفاق ہے کہ سینے میں سجائی ہوئی چیز سے مراد اخلاص ہے. یہاں سے کچھ صوفیاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ صدیقین صرف فرض، واجب، سنت یہ ادا کرتے ہیں، اور جو نفل بھی حدیث میں آئے ہیں وہ پڑھتے ہیں. باقی روزانہ 1000 نفل پڑھنا یہ کوئی حضور کا معمول نہیں تھا، لیکن یہ اچھی بات بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. وہ دوسرا پہلو میں کلیئر کرتا جاؤں نا. 1000 نفل پڑھ لیں، 10,000 پڑھ لیں، اپنی توفیق اور طاقت کے مطابق یا اپنی رفتار کے مطابق پڑھ لیں. زیادہ سے زیادہ نوافل بڑی اچھی چیز ہے. میں بات صدیقین کی کر رہا ہوں. صدیقین اگر نوافل بھی پڑھتے ہیں تو وہ نفل پڑھتے ہیں جو مسنون ہوتے ہیں، بس فالتو نوافل کی طرف توجہ نہیں دیتے. اتنے ساری عبادات بھی ان کی اخلاص کی وجہ سے تمام لوگوں سے آگے نکل جاتی. بھئی ہر صحابی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو میرے صحابی کے ایک مٹھی جاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اور کر لینا، ایک مٹھی جو احد پہاڑ برابر سونے پر بھی بھاری ہیں. یہ صحابی کی عام کوئی بھی صحابی ہو اس کی یہ شان ہے. تو صدیق اکبر کے 2 نفل انہیں کہا پہنچا دیں گے.
حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں دیتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ اب ایک بکرا پوری امت میں آپ تقسیم کریں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، چلو اگر پچھلے انبیاء علیہ السلام کو شامل نہ بھی کریں اور ان کی امتوں کو، تو کم از کم حضور سے لے کے قیامت تک آنے والی ساری کی ساری امت، ویسے تو تمام کائنات حضور کی امت ہے، تو اب تک آنے والی امت اور قیامت تک ہونے والی امت بلا مبالغہ اربوں خربوں میں ہوگی، تو خربوں کی تعداد میں جو لوگ ہوں ان کو ایک بکرا کیا کرے گا؟ سوال ہے نہیں، اس میں بوٹی بوٹی نہیں، اس میں تاند تاند بھی نہیں آئے گی، ذرہ ذرہ بھی نہیں آئے گا، تو پھر وہ پوری امت کے لیے سارے ثواب کرنا۔ سونا اس سوال کا جواب اسی حدیث میں موجود ہے کہ جن کے صحابی کا ایک مٹھی جوں اود پہاڑ کے برابر سونے پر بھاری ہو، اس صحابی کے بکرے کا کیا حال ہوگا؟ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بکرے کا کیا مقام ہوگا، اور کتنی اس میں پاور اور طاقت ہوگی۔ تو اندر چیز کیا ہے؟ اندر للہیت ہے، وزن بڑھانے والی چیز کا نام اخلاص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کسی کو اخلاص عطا نہیں ہوا جتنا آپ کو عطا ہوا۔ تو اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اخلاص اللہ کریم نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ میں نے ابھی تک آپ کے سامنے صرف 2 باتیں رکھی کہ ولیوں کے ایمان میں ہمارے ایمان میں کیا فرق ہوتا ہے، اور ولیوں کے عمل میں اور ہمارے عمل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایمان ان کا مضبوط ہوتا ہے، اور عمل اللہ الفنا او الرضا، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے 2 میں سے ایک چیز مانگو، یا فنا مانگو یا رضا مانگو، اللہ تعالیٰ سے یہ 2 چیزیں مانگو، یا 2 میں سے ایک چیز مانگو۔ یہ دونوں میں سے ایک مانگنے میں اصل بات یہ کہ دونوں کا رزلٹ ایک ہی ہے، فنا بھی رضا پر ہی پہنچاتی ہے اور رضا بھی فنا پر ہی پہنچاتی ہے۔ اور پہنچاتی کی بات کر رہا ہوں، ویسے دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ سے یا فنا مانگو، فنا کیا ہے؟ فنا بندے کا اپنے آپ کو چھریوں یا پستول سے مارنا فنا نہیں ہوتا، اس طرح فنا ہوتی بھی نہیں ہے نفس مارنے کے لیے۔ اصل مقصود جسمانی فنا نہیں ہے، اصل مقصود خواہشات کی فنا ہے۔ فنا کے کئی طریقے صوفیاء کے پاس موجود ہیں، جو کسی نہ کسی حد تک قرآن و سنت سے بھی مستنبط ہیں، اگرچہ عبارت النص کے طور پر نہ صحیح، لیکن فنا کے جو طریقے اس وقت رائج ہیں، وہ تصور شیخ ہو، تصور وحدت ہو، اللہ کی توحید کا تصور ہو، وہ وحدت الوجود کے حوالے سے ہو یا وحدت الشہود کے حوالے سے ہو، یہ سارے طریقے فنائیت پر ہی لے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت طریقے ہیں، بعض وظائف بڑی جلدی فنا کرتے ہیں بندے۔ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ بہترین وظیفہ ہے فنا کے لیے، اس میں ذات صرف اللہ، ہاں کو یہاں سے نکالو، بہترین طریقہ ہے فنا کا۔ اور بعض اسماء اللہ کے ایسے ہیں جن کے اندر صرف وحدانیت کا لفظ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ رکھنے اور فنا کرنے میں بہترین معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں یہ کر کے تک کرنے کی توفیق ملے، اس میں سے گزرنے کی توفیق ملے۔ زبان سے بتانے سے بات سمجھ نہیں آتی، یقین بھی نہیں آتا، سننے والا ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ مبالغہ ہے، اس لیے یہ کر کے گزرنے والی چیزیں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ لیکن سنا، ان سارے طریقوں کے باوجود رولا اندر رہ سکتا ہے، کوئی نہ کوئی پھبکا، کوئی نہ کوئی ٹیومر، کوئی نہ کوئی خرابی اندر موجود رہ سکتی ہے۔ شیطان بڑا تیز ہے، نفس بھی بڑا تیز ہے، اس کی شرارتوں کی کوئی حد نہیں۔ حضور غوث پاک نے اس مسئلے کا حل بتایا کہ صحیح فنائیت کی ججمنٹ کیا ہے۔ حضور غوث پاک اسی کتاب فتح الغیب میں فرماتے ہیں کہ جب تک تمہارے اندر ایک خواہش بھی موجود ہے،
تم فنا کے دروازے پر ہی رہو گے، اندر نہیں جا سکتے۔ تو تھرمامیٹر مل گیا کہ فنائیت کو چیک کرنا ہو تو خواہشات کو ختم کرنا فنا ہے۔ یہ لفظ فنا، بقا، رضا، یہ علماء کے کام کے ہیں، لیکن جو میرے جیسے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں، آپ بھی فکر نہ کریں، اپنی خواہشات کو ختم کرنا یہ تو ہر بندے کو سمجھ آتا ہے نا۔ ناجائز خواہشات کو ختم کرنا ہر بندے پر فرض عین ہے، اور جائز حاجات کو بھی ختم کرنا ولی پر فرض عین ہے۔ اتنا سارا فرق ہے۔ تو میرے ہر مسلمان کے کام کی بات نکل آئی کہ ناجائز خواہشات کو ختم کر دینا یہ ہم جیسے مسلمانوں پر فرض ہے، اور جائز خواہشات کو بھی قربان کر دینا۔ اور جائز کے اندر اور گیم ہے کہ جائز سے بھی اس کا اگلا سٹیپ بھی ہے۔ جائز خواہشات کو ختم کرنے سے بھی آگے گہرائی ہے، وہ گہرے لوگوں کے سوا نہ کوئی بول سکتا ہے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اس سے آگے کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، جس منزل میں عشق پہنچاوے کوئی اور شے اتنے نہیں پہنچا سکتا۔ میرے ایک دوست تھے، اللہ انہیں ابری کے رحمت کرے، وصال فرما گئے، مجھے بتانے لگے کہ آج میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ وہ صاحب کشف تھے، کہتے ہیں میں سجدے میں گیا تو میں نے کہا میرے اللہ میں حاضر ہوں، تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ تم حاضر کوئی نہیں۔ کشف ہوا، اب صاحب کشف تھا، اتنی تو ولایت تھی نا اس کے پاس، اس کے باوجود ولایت کے اندر بھی گہرائیاں ہیں۔ ناجائز خواہشات کو ختم کرنا بھی ایک درجے کی ولایت ہے، اور جائز خواہشات کو ختم کرنا اس سے اگلا درجہ ہے، اور اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ تم حاضر نہیں، وہ اس سے اگلے کی خواہشات کو ختم کرنے کا معاملہ تھا کہ تم حاضر کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ کریم، بندے کو آپ کی طرف سے کشف ہو رہا ہے، بڑا رتبہ ہے بندے کا، لیکن آپ اسے فرما رہے ہیں کہ تو حاضر کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سنا اللہ تعالیٰ کے ہاں گہرائی کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جو اللہ کی تم صفتیں کرتے ہو اللہ ان سے بھی پاک ہے۔ اللہ کی صفتیں کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے جو تم میری صفت کرتے ہو نا میں اس سے بھی پاک ہوں۔ اس کا وجہ سبب کیا ہے؟ ہم جب اللہ کی صفت کرتے ہیں، توحید بیان کرتے ہیں، اللہ کی شانیں بیان کرتے ہیں، 99 نام پڑھتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے تمہارے ان نام لینے سے بھی تمہاری زبان میں وہ تاثیر نہیں، دل میں وہ اخلاص نہیں، میں اس سے بھی بالا تر ہوں۔ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے اندر گہرائی ہے، گہرائی کے اندر گہرائی ہے، اس کے اندر گہرائی ہے۔ صوفیاء نے اس لیے فرمایا ہے کہ ایک قلب ہوتا ہے، یہ قلب ہے، ادھر قلب ہوتا ہے، اس کے اندر صوفیاء نے اس کے اندر بتایا ہے کہ قلب کے اندر فؤاد ہوتا ہے۔ فؤاد قلب کی گہرائی کا نام ہے۔ فؤاد قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ ما نثبت به فؤادک، ما نثبت به کلا نقص علیک من انباء الرسل، ما نثبت به فؤادک۔ اے محبوب، ہم آپ کے سامنے نبیوں کے قصے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے فؤاد کو مضبوط کرتے ہیں۔ فؤاد قلب کو، دل کو، لیکن دل کی گہرائی کا نام فؤاد ہے۔ تو یہ قلب ہے، وہ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ وہ قلب ہوتا ہے، لیکن جو اندر ہے وہ فؤاد ہے اور گہرا ہے، اور فؤاد کے اندر سر ہے، سر کا معنی راز، اور سر کے اندر سر الاسرار ہے، رازوں کا راز۔ اور ہم نے اپنے مرشدوں سے سیکھا ہے قلب کو صاف کرنا ہے تو حضور نے فرمایا کہ لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلب ذکر اللہ، ہر چیز کو کھرچنے کا آلہ ہوتا ہے اور دل کو صاف کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو قلب ہے، فؤاد ہے، سر ہے، سر الاسرار ہے، تو قلب کو صاف کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ، فؤاد سے اندر اترنا ہے تو الا اللہ،
سر سے اندر اترنا ہے تو اللہ اللہ، اور اگر سر الاسرار میں غوطہ زن ہونا ہے تو ہو یہ 4 ذکر. لا الہ الا اللہ ذکر قلبی ہے، الا اللہ ذکر فؤادی ہے، اللہ ذکر سری ہے، اور ہو ذکر سر الاسرار ہے. اور بتا دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ ذکر ناسوتی ہے جس کا تعلق عالم اجسام سے، مٹی سے، مٹی کو صاف کرنا. اور الا اللہ ذکر ملکوتی ہے، اللہ ذکر جبروتی ہے، اور ہو ذکر لاہوتی ہے. تو اتنی گہرائی ہے اس کے اندر. فنا کی بات کر رہا تھا، فنا کے کئی درجے ہیں، اور فنا کی حقیقت کیا ہے؟ لے دے کے جو اندر سر اور اسرار میں اتر جاتا ہے، اس بندے کو اخلاص کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور وہ بندہ خواہشات سے پاک ہو جاتا ہے، اور خواہشات کو ختم کر دینے کا نام ہی اصل میں فنائیت ہے. اور یہ تھرمامیٹر ہے چیک کرنے کا کہ فنا حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. آپ تصور کرتے رہیں، شیطان کے دائنے کہنے سے آنے کی کوشش کر لے، لیکن اس کو آپ چیک کیسے کریں گے کہ یہ مجھے اللہ نے کامیاب کر دیا؟ تو پھر دیکھ لینا کہ خواہشات ختم ہوئی ہیں کہ نہیں. اچھا، یہ تھی ایک بات. اللہ تعالیٰ سے فنا مانگو. تو فنا سے مراد، ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ فنا سے مراد ہے خواہشات کی فنا. اس لیے صوفیاء کا بڑا مشہور جملہ ہے، من عرف نفسہ بالفنا، جس نے اپنے نفس کو فنا کر کے پہچانا، فقد عرف ربہ بالبقاء، اس نے اپنے رب کو باقی سمجھ کے پہچان لیا. نفس کی فنا اصل فنا ہے. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 چیزوں کی کوئی حد نہیں. فرمایا نمبر 1 اللہ کی معرفت کی کوئی حد نہیں. نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی کوئی حد نہیں. نمبر 3 نفس کی شرارتوں کی کوئی حد نہیں. یہ کیے کرائے میں مٹی ڈالنا اور مکھی گرانا یہ نفس کے لیے بالکل آسان ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل سے اس کے شر سے محفوظ کرے. اس لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا تلقین فرماتے ہیں، کئی کتابوں میں یہ دعا موجود ہے. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا تکلنی الی نفسی طرفت عین. اے حی و قیوم، میں تیری رحمت سے مدد مانگتا ہوں، مجھے ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. حضور نفس سے ویسے ہی مبرہ و پاک ہے. یہ تیرے میرے لیے تعلیم. لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، ایک پلک جھپکنے کے برابر دیر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے سارے حالات ٹھیک کر دے، میرے سارے شؤون درست کر دے. سنو، ہم جیسے نفس میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے خدا کی عظمت کی قسم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا احسان ہے، عطا ہے یہ دعا. دوسری بات ہے رضا، یا پھر رضا مانگو. آپ مجھے بتائیں، فنا اگر مل جائے تو خواہشات ختم، خواہشات ختم ہو گئی تو رضا آپ پہ مل گئی. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اس کا رزلٹ بھی وہی ہے، یا اللہ تو جو کر چاہتا ہے وہی کر. ایک درویش کا قول ہے کہ اپنی رضا کو سمجھنا ہے نا کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں کہ نہیں، اپنی ولایت کو سمجھنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا نا کہ فنا کو سمجھنا تو کیا طریقہ ہے کہ میرے اندر کوئی خواہش تو نہیں ہے. اب رضا کو سمجھنا تو کیا طریقہ ہے، بندہ فکر کرے، تصور کرے کہ اگر مجھے پوری دنیا کا نظام چلانے کے لیے 2 دن حکومت مل جائے
تو میں کیا کروں گا؟ تو وہ بابر کے زمانے کے ماچھی کی طرح نہیں کہ چمڑے کے سکے چلا دیے. امتحان ہو رہا ہے ایک درویش کا جو اللہ کی رضا پہ راضی ہے. اسے 2 دن کے لیے بالفرض حکومت مل گئی ہے پوری کائنات کی, دنیا کی. فرضی بات ہے, فرض محال بھی ہوتا ہے. وہ کیا کرے گا؟ سچا درویش یہ کہے گا کہ جو کچھ چل رہا ہے بالکل ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ پاس. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کی پیش نظر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل امین پہنچے تو اپنی خدمات پیش کی کہ میرے لیے کوئی خدمت. فرمایا اما انت فلا, جہاں تک آپ کا تعلق ہے میری کوئی خواہش نہیں. اچھا فاسأل اللہ, تو پھر اللہ سے سوال کر لیجئے. فرمایا حسبی ان سوالی علمہ بحالی, تو میرے سوال کی بجائے اس سے میرے حال کا علم ہے, وہ علم میرے لیے کافی. یہی بہت ہے تم دیکھتے ہو ساحل پر, سفینہ ڈوب رہا ہے تو کوئی بات نہیں. تو ان کا تو سفینہ ڈوب بھی نہیں رہا تھا, ان کا تو سفینہ تیر رہا تھا. اللہ کے فضل سے ان کا سفینہ پہلے سے مضبوط ہونے جا رہا تھا.